7th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی دو بڑے نقصانات ہیں. تو اس نے اپنے سرٹیفکیٹ پہ دیا ہے کہ مجھے خوف ہے زندگی کے آخری لمحات تک کہ میں، کیونکہ وہ اور اس کی پوری پارٹی تو ایک کرپشن کا سمبولک سوسائٹی میں بنی ہوئی ہے. جیسے نا مشرف نے 2007 میں کیا تھا، میں مارشل ایڈمنسٹریٹر، میں خود کو صدر کرتا ہوں، صدر خود کی ایکسٹینشن کرتا ہوں. تو یہ اس ٹائپ کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 انڈیویجولس کی کو رعایتیں دے کے اور پوری 27th امینڈمنٹ اس کو ملائیں گے 26 کے ساتھ کہ جو آزاد عدلیہ کا تصور تھا اس کو ختم کیا گیا. السلام علیکم فرینڈز، آج ہمارے ساتھ ہیں سید زین شاہ صاحب اگین، اور آج ہمارا ٹاپک ہے 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. سید زین شاہ صاحب متحرک رول پلے کر چکے ہیں اور بلکہ لیڈنگ رول پلے کر چکے ہیں دریا بچاؤ تحریک میں، اور ابھی بھی ہی از لیڈنگ دا موومنٹ اگینسٹ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ فرام دا فرنٹ. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیڈر ہیں اور ابھی بھی اسلام آباد سے ہو کے آئے ہیں. تو پہلے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کیوں اپوز کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سنگھ فار یور ٹائم. تھینک یو. پہلے تو ہمیں یہ بتائیں وائی یو اپوز 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی دو بڑے نقصانات ہیں. ایک جو پورا سپریم کورٹ کا جو ادارہ تھا اس کی حیثیت انڈرمائن کر کے ایک ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کی حیثیت ہو گئی. تو اب وہ سپریم کورٹ نہیں رہی تو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، پہلا. دوسرا، لا اور کانسٹیٹیوشنس کی کورٹس کو الگ کر دیا، اور باقی جو ہوں گی جو بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت انڈیویجول کو یا سوسائٹی کو جو رائٹس تھے وہ اس کورٹ کے پاس چلے گئے جو جیسے ہوتا ہے نا کہ ضرورت کے تحت بنائی گئی ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے لیے نہیں. ایک تھا نظریہ ضرورت، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، تو وہ اپلائی کیا ہے کہ یہ کورٹ بنائی گئی ہے نظریہ ضرورت کے تحت. تو ایک کورٹ، پورا ادارہ جو پاکستان کی ہسٹری کی سپریم کورٹ کی اب وہ سپریم نہیں رہی. ابھی سپریم ایک نئی عدالت بن گئی جو اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوٹ نہیں کرے گی. اس کی جب تک 20-30 سال ہسٹری بنے پھر جا کے وہ اپنے کوٹ کرے گی فیصلے. تو اس کے جو بھی فیصلے آئیں گے میرا خیال ہے کہ وہ ایک خود ایک نئی ہے. تو سپریم کورٹ میں جو ماضی میں جو پاکستان کی تاریخ میں جو فیصلے آئے ہیں، جو انڈیویجول رائٹس یا پولیٹیکل رائٹس یا جو بڑے بڑے فیصلے آئے ہیں مارشل لا کے خلاف یا کچھ بڑے پولیٹیشنز کے خلاف فیصلے آئے ہیں، تو ان پہ نظر ثانی وغیرہ جو ہے، کہیں اسمبلیاں بحال ہوئی ہیں، کہاں پہ الیکشن کمیشنز کے فیصلے ہوئے ہیں، وہ سارے اب پابند نہیں ہیں. اپنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کی پابند نہیں ہے ان کو کوٹ کرنا. تو ایک یہ. دوسرا، ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی طور پہ بنائی گئی ہے. جس طرح جرنلزم سے آ رہا تھا چیلنج، تو پیکا قانون لگا دیا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم. جب تو یہ اسی طرح ہے. اور 3 بڑے، کیونکہ ہمارے جو 3 بڑے ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کہ اپنا یہ جو لگایا گیا ہے چیف جسٹس، اس کو 3 سال ایکسٹینشن، اس کو ابھی ریٹائر ہونا تھا. 65 to 68 ایئرس. یہ ججز کی بھلائی کے لیے نہیں کی گئی، انڈیویجول کی بھلائی کے لیے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے. پھر
دوسری دی ہوئی ہے کہ بھائی ایکسٹینشن دی گئی, وہ امیونٹی دی گئی, امیونٹی دی گئی پریزیڈنٹ کو اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کو امیونٹی. 248 والی جو امینڈمنٹ ہے, تو یہ تو کسی بھی مہذب کیا کوئی بھی ملک ہو دنیا کے جو ممالک ہیں, کسی میں یہ مثال ہی نہیں ملے گی کوئی انڈیویجول احتساب کے سے بالا تر ہے. نہ ہی اسلامک اسٹیٹ کا تصور میں جائے گی, نہ ہی مذہب اسلام میں جائے گی کہ کوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ امیونٹی دی ہے جو مذہب, سوسائٹی, ماڈرن سوسائٹی کے کسی بھی ایتھیکلی جائز نہیں ہے. تیسرا تو ہم یہ کہتے ہیں, تو پہلے یہ چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہوئی ہیں, اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کس پہ سائن کیا ہے کہ سرٹیفکیٹ پہ سائن کیا, کیوں آخری پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے, تو سرٹیفائیڈ ہو گئے وہ کرمنل, یعنی وہ ان کو اتنا خوف ہے. چلیں اچھا ہوا شہباز شریف نے نہیں لی, ایز اے پرائم منسٹر نہیں لی, تو اس نے اپنے سرٹیفکیٹ پہ دیا کہ مجھے خوف ہے زندگی کے آخری لمحات تک کہ میں, کیونکہ وہ اور اس کی پوری پارٹی تو ایک کرپشن کا سمبولک سوسائٹی میں بنی ہوئی ہے, صرف پاکستان میں نہیں لیکن دنیا میں. تو یہ انہوں نے اپنی سرٹیفائیڈ خود کو کیا, جیسے نا مشرف نے 2007 میں کیا تھا, میں مارشل ایڈمنسٹریٹر, میں خود کو صدر کرتا ہوں, صدر خود کی ایکسٹینشن کرتا ہوں. تو 3 جون تو یہ اس ٹائپ کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 3 انڈیویجولس کی کو رعایتیں دے کے اور پوری 27th امینڈمنٹ اس کو ملائیں گے 26 کے ساتھ کہ جو آزاد عدلیہ کا تصور تھا اس کو ختم کیا گیا, اور یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت عدالت بنائی گئی ہے, یہ خود اس موجودہ جو اقدام اٹھائے گئے ہیں یا جو پالیسیاں بن رہی ہیں, وہ انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو, اس کے اندر اس میں جو غلط کام ان کو کرنے کے ہیں, ill intentions ہیں, اس کو کور کرنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ افراد کے لیے اور ایون فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس میں اپنا پورا نظام ہے, اپنا کورٹ مارشل کا, اور اچھا ہے نظام کسی حد تک, اسی لیے ڈسپلنڈ ہے, لیکن اس کو کسی عہدے کو اس کا بری جمع کرنا میرا خیال ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ارینجمنٹ کی گئی, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے کانسٹیٹیوشن, کیونکہ ملک میں ہے کیا, ملک تو مختلف آزاد علاقوں کا ایک سنگم 1947 میں ایک ملک بنا ہے فیڈریشن, اور وہ فیڈریشن ٹائیڈ ہے ناٹ جو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن کی. تو کانسٹیٹیوشن کو میرا خیال ہے کہ ایک تو سویلین سپریمیسی ختم کی گئی, اور کانسٹیٹیوشن کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن کا مرڈر کیا ہے انہوں نے, جس میں کس کس نے کیا ہے مل کے, تو اس میں ہماری جو الائیڈ جنہوں نے ووٹ کیا ہے, نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM اینڈ الائیڈ فورسز, تو ان کا ہسٹری میں کانسٹیٹیوشن کو مرڈر کیا ہے, سمجھیں پہ وار کیا ہے پاکستان کی یونٹی کو. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے اور قانون دوسرا طریقہ ہے منظور کرنے کا, وہ بھی غلط کیا ہے. آئین میں ترمیم کرنی نہیں چاہیے, کرنی چاہیے تو پہلے پبلک میں جانی چاہیے, بار کاؤنسلز تک, وکلا تک جانی چاہیے, جرنلسٹ تک جانی چاہیے, پبلک سول سوسائٹی میں جانی چاہیے.
بھائی آپ کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر رہے ہو اور بیسکس کو تبدیل کر رہے ہو. تو یہ بحث ہو کے اس میں تو کم سے کم 6 مہینے کی تو بحث ہونی چاہیے. نیشنل اسمبلی میں 6 گھنٹے کی بھی بحث نہیں ہوئی. جو ڈرافٹ تھے وہ بالکل ڈفرینٹ تھے, کائنڈ آف جو میٹنگز میں ڈسکس ہوئے, جو سیشنز میں آئے, جو اسمبلی کا سیشن تھا, یہ تو دوسرے دن سر اب ریویل ہو چکا تھا. جو سینیٹر شیر رحمان نے کہا تھا ان کے سامنے, رانا تنویر کی جو آپس میں جب کلش ہوئی تھی, انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی جو ڈرافٹ ہم نے دیا تھا وہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, جو ہم نے وہ پاس کیا تھا. تو مجھے افسوس ہوتا ہے, اور خصوصاً اس پاکستان پیپلز پارٹی کا, جس کے صدر نے خود کو کیا اور اس کے بیٹے کا ابھی کیریئر اسٹارٹ ہونا ہے یا ہوا ہے, اور اس کی اسٹارٹنگ میں ہی مرڈر آف کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل مارشل لا لگانا, جوڈیشل مارشل لا لگانا. تو 3 پلرس ہیں. ایک یہ ہیں لا میکرز یا کانسٹیٹیوشن لیجسلیچرز, دوسری ہے اپنی عدلیہ, ہاں, اور تیسرے ہیں اپنی بیوروکریسی یا جو بھی ایگزیکٹوز جو ہیں. اب پہلے ادارے نے دوسرے کا خون کیا ہے, لیجسلیچر نے خون کیا ہے عدلیہ کا. اب سول ملٹری بیوروکریسی کا رول آئے گا اور کچھ نہیں چلے گا, سارے ادارے تباہ ہو گئے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی بنیادیں کھودی گئی ہیں, اور ہم دیکھ کے چپ نہیں رہ سکتے, کیونکہ ہم اس میں یہ نہیں ہے کہ مسلطاً چپ کریں کہ ملک کا بھلے کا باڑا ہو لیکن ان کی حکومت سلامت ہو. ایسی 100 حکومتیں تباہ ہو جائیں, ختم ہو جائیں, لیکن اگر ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں تو ہم بھرپور اس کی برملا ہر جگہ پہ مخالفت کریں گے. اچھا, جیسے آپ نے کہا نا کہ فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ یو ایکچولی یو نو لائک اس طرح کے خیالات ہیں آپ کے کہ ایک ادارہ پورا صرف چند شخصیات, مطلب چند شخصیتوں کو وہ امیونٹی دینے کے لیے قربان کیا گیا. دوسرا دا ٹرانسفر آف ججز, اپوائنٹمنٹ آف ججز کو لے کے, اور ایف سی سی آئی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں جو وہ پریسیڈنٹس ہوں گے, وہ جو فیصلے ہوں گے سپریم کورٹ والے, وہ پورا ہسٹری ان پہ لاگو نہیں ہوگی. تو یو مین لائک دس کہ ایک تو اپوائنٹمنٹ, دوسرا ٹرانسفر اور ایف سی سی آئی اسٹرکچر, اور پورا ادارہ ایک شخصی جو ہے اس کو لے کے جو ہے نا رعایتوں کو لے کے ادارے کو شخصیتوں پہ ترجیح دی گئی ہے. جی ہاں, تو میں تو کہتا ہوں اس میں ہمارے چیف منسٹر سے کسی نے, صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں. تو مجھے کسی نے اسلام آباد میں یہ سوال کیا, کسی صحافی نے, تو میں نے کہا میں صرف ان اچھی باتوں کی تلاش میں ہوں جو چیف منسٹر نے کی. اس کے تلاش میں اسلام آباد چلے گئے کہ وہ کون سی اچھی بات, ہمیں اچھی باتیں پتہ چلیں کہ ہم ان کی ایڈوکیسی کریں جا کے اسلام آباد میں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 27th امینڈمنٹ نے غداری کو اوپن کر دیا ہے, کیونکہ پچھلے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو اس میں چارج کیا گیا تھا کہ بھائی آرٹیکل 6 میں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ختم کیا ہے. تو اب وہ بھی کمزور پڑ گیا, وہ بھی ختم, یعنی صرف کرپٹس کو لائسنس نہیں دیا گیا لیکن غداروں کے لیے بھی لچک نکال لی گئی کہ اگر ملک سے ایسا کوئی قدم اٹھائے جو کانسٹیٹیوشن کو تباہ کرے یا غداری کرے تو اس کے لیے بھی نرمی آ گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں دوسرا کہ انٹر پروونشل ڈسپیوٹس سپریم کورٹ اس کو حل کرتی تھی, اور اس کا کیا ہوگا, تو وہ خود کمزور پڑ گئیں. دوسرا ہماری ہائی کورٹس میں جو بھی نیچے جو ہمارا استحصال کیا جاتا ہے, کبھی کبھار کوئی اللیگل ڈیٹینشن آتا ہے یا کوئی مسنگ پرسنس آ جاتا ہے یا کسی کے گھر میں کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو وہ کچھ اپنے کرائم کا لا کا دیتا ہے, کچھ اپنے بیسک رائٹس کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے تحت
وہ اپیل کرتی ہے, اس کی ماں کرتی ہے, اس کا باپ کرتا ہے, اس کا بھائی کرتا ہے. یا سپریم کورٹ کے پاس ایک ریویو بورڈ جوڑنے کا جو اختیار تھا, تو وہ پورا جو اس کے پاس ہے پاور, اب وہ ان کورٹ سے چلا کے اپنی کورٹ کو دے دیا ہے, جس کی کورٹس کی آئندہ 5 سال تو یہ سیکیور ہیں, کیونکہ نامینیز ہیں کورٹ کے, اور نامینیز ہیں پولیٹیشنز کے جو ججز ہو رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ, سپریم کورٹ کے اتنے سینئر ججز جو بھی ہیں, میں وہ نہیں کہتا اس میں کیا 26/7 میں تباہی ہوئی, اور جو سینئر جج تھے ان کی جو ان کو بائی پاس کیا گیا اور انہوں نے استعفیٰ دیے, اور ابھی اس پہ احتجاجن کیا ہے یا کچھ نے لیٹرز لکھے ہیں. یہ جو نئی سلیکشن ہے یہ موجودہ سپریم کورٹ سے بھی سینئر ہوں گے, اور وہ وضاحت کریں گے کانسٹیٹیوشن کی, اور یہ سنتے رہیں گے, اس پہ عمل کرتے رہیں گے, یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے. ایسا ہی ہے. اور کیونکہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ایک آرٹیکل ہے اس میں یہ ترمیم کی گئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ ایف سی سی آئی پہ لاگو نہیں ہوں گے, لیکن ایف سی سی آئی کے فیصلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ماتحت ہوں گے. اور یہ ایف سی سی آئی, یہ جو سوری فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایف سی سی بنائی گئی ہے نظریہ ضرورت کے تحت, اور پالیٹیشین اور سول ملٹری بیوروکریسی کے ذریعے, تو اور مخصوص مفادات حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ کافی ادارے ایسے بنائے گئے ہیں جو ہمارے ملک اور خصوصاً فیڈرل سسٹم کو اسٹیک پہ لگا دیا ہے, جیسے SIFC. یہ جو ادارہ ہے جو پہلے بات ہوتی تھی انٹر پروونشل رائٹس, اور کہا گیا کہ 18th امینڈمنٹ, تو 18th امینڈمنٹ کی بات بھی کر لوں. تو دوسری کیریئر اس کا خراب یہ ہے بلاول زرداری کا کہ مرڈر آف 18th امینڈمنٹ کیا ہے. تو 18th امینڈمنٹ ہم جس کے تحت پہ اپنے حقوق مانگتے ہیں, یا جو ایک بیلنس رکھا ہے, تو وہ SIFC میں چلا گیا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں چلا گیا. تو جو ہماری NFC کی جو بناوٹ تھی وہ پہلے ہی خراب کر دی ہے. اب NFC جو تھی 12 کھرب ڈالر کی, اور ڈالر نہیں روپیز کی, 12 کھرب ٹریلین, یعنی 12 پوائنٹ کچھ ٹریلین, تو اس کو ہی کم کر دیا کیونکہ GST سے نکال کے اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگا دیا. اسٹریٹ ٹرانسفرز ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1200 نان ٹیکسیبل پیسے, 1200 ارب جو بچے ہیں وہ فیڈریشن کی طرف جاتے ہیں. اسٹریٹ ٹرانسفرز جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا بتائیں, یعنی گیس ڈیولپمنٹ سرچارج, پھر لیوی, پیٹرولیم اور اس کی جو ڈیوٹی, یہ ساری سیدھی چلی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فائننس کمیشن کو پہلے ہی ڈیمیج کر دیا ہے. اب اور کیا کریں گے؟ جو ڈپارٹمنٹس جو 18th امینڈمنٹ میں پروونسز کو جانے تھے وہ نہیں گئے, پیسے ان سے ہتھیا لیے گئے, اور بچا کیا ہے کورٹس. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے, میری عمر میں نے دیکھے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ضیاء کا دور تھا, اس کے بعد تو کرپشن اور بد انتظامی اور میرٹ کی تباہی بے نظیر نے بھی کی, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی کی, پھر نون لیگ نے بھی کی, دوسروں نے بھی کی. لیکن ملک کے مضبوط ادارے اور جن پہ کھڑا رہتا ہے یہ 3 اہم ادارے, تینوں کو نہیں, 2 کا مرڈر کر کے اور 1 پہ جب کیا, یہ سب ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں. جب لیجسلیٹر ایکسس جاتا ہے آئین سے تو تشریح عدلیہ کرتی ہے,
جب سول سرونٹ جاتا ہے تو وہ اپنی اپیل جا کے وہ بیلنس ہی ختم کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ 27th امینڈمنٹ نے کانسٹیٹیوشن کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور عدلیہ کو تباہ کر دیا. اب آتے ہیں جیسے اب ایک تو جیسے آپ نے بتایا کہ ٹریزن آرٹیکل 6 اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے, مطلب اب تک وہ ہے کہ کلیئرٹی نہیں ہے. دوسرا آرٹیکل 10(4) والا جو الیگل اریسٹ اور ڈیٹینشن, یہ تو پبلک انٹرسٹ اور اس طرح کے عام جو مسنگ پرسن والا کیس تھا وہ سارا جو ہے نا اس پہ تھا, آرٹیکل 10(4) پہ. آپ جس طرح سے پبلک میں جاتے رہے ہیں, تھرو آؤٹ دا مومنٹس آپ جاتے رہے ہیں, لیکن اس میں کیا ہے مطلب کیونکہ آپ پبلک میں کس طرح سے جا کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, یا وہ مومنٹم جنریٹ نہیں کر پا رہے, یا اس طرح سے وٹ ایکچولی دا پلان یو ہیو ناؤ؟ دیکھیں ویسے ہماری پارٹی جو ہے سندھ یونائیٹڈ پارٹی, اس کا تھوڑا عدلیہ کے بارے میں کانسیپٹ الگ ہے. جو ہمارا تھا کہ فیڈرل کورٹ ضروری تھا, لیکن دیٹ واز ناٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ, دیٹس اے فیڈرل ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹ ہو, وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کے ضرور عملے کریں. باقی لا اور کانسٹیٹیوشن دونوں سپریم کورٹ ختم کر کے, پروونسز کی جو موجودہ ہائی کورٹس ہیں ان کو سپریم کورٹ کر کے, لیکن لا اور کانسٹیٹیوشن کو الگ الگ کر کے کرنے کا نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہم پھر اپنی نئی ڈیفینیشنز میں جائیں گے تو پھر پھنسیں گے. اوور آل دیکھیں تو 26th اور 27th امینڈمنٹ اسی لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی اچھائیاں گننے کے لیے بہت تھوڑی ہیں, اور ملک کے بنیادی چیز کو اس کو ختم کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے ہم اس لیے ان کو غلط سمجھتے ہیں. تو ہم ان سے نکلنے کے لیے ہمیں جو راستے نظر آئے ہیں, کیونکہ کورٹ کا دروازہ بند کر دیا, اور جو کورٹ سے خدشات ہیں ہمیں خدشات ہیں جو ماضی میں جو ناجائز پانی کی اسکیمیں, جو ناجائز منرلز پہ قبضہ کرنے کی اسکیمیں, ناجائز کوسٹل ساحل و وسائل پہ کنٹرول کرنے کی اسکیمیں, اور ہمیں جغرافیکل جو سیکیورٹی ہے وہ انڈر تھریٹ آ گئی. یہ جو اپنی نامزد کورٹ بنائی ہے, نظریہ ضرورت کورٹ بنائی ہے, اس سے یہ سب غلط فیصلے کورٹ کر کے اس کو اسٹیمپ کرائیں گے. تو یہ جو اسٹامپ وینڈر بٹھایا ہے نا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, جو 50 روپے لے کر اور اسٹیمپ کرتا ہے, تو اب وہ 3 سال کی ایکسٹینشن کے عوض اس کی اسٹیمپ پیڈ ہوگی, وہ اوریجنل کاغذات کو اور کانسٹیٹیوشن کو نہیں دیکھے گا اور اس کے اسٹیمپ لگیں گی. یہ آپ مستقبل قریب میں دیکھیں گے. ہم سمجھتے ہیں آپ کے, میں انٹرپٹ کروں, مطلب سوری, شور اصل میں اس طرح سے لگ رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل جو میٹرز ہے, اسپیشلی دا پاورز, یا کچھ یہ خدشات بھی تھے کہ صوبہ جو ہے نا اگر SIFC اتنا پاورفل ہو جاتا تو یہ خدشہ تھا کہ کچھ پبلک لیول پہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا, جو کہ ابھی تھوڑا بہت کم لگ رہا ہے کہ اگر ان کے پاور جو ہے نا جتنا بھی SIFC کے جو مطلب اتھارٹیٹیو ان کا جو بھی پاور تھا. دوسرا معاملہ ہے سر آگے چل کے جو 28th امینڈمنٹ سنا ہے, اس وجہ سے ہی لا رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے نام پہ جو لوکل گورنمنٹ کو چھیڑیں گے, 140 کو چھیڑیں گے, اور اس طرح سے جتنے بھی معاملات انٹر پروونشل تھے, یہ تو پھر جب آپ کے ہاتھ کے, جیسے آپ نے کہا کہ کورٹس میں جو ججز ہیں وہ آپ کے اپنے بیٹھے ہیں, اور جس جج کو یہ خوف ہو کہ مجھے کل ایک چپڑاسی کی طرح ٹرانسفر کیا جائے گا, تو what kind of the independent and the unbiased and the impartial decision you expect from such judges? دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ کے ادارے کو بھی جوڑ دیا, نہ صرف سپریم کورٹ کو لیکن ہائی کورٹ کو بھی دیا کہ کوئی ہائی کورٹ کا جج کسی وقت بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے وداؤٹ کنسینٹ. تو یہ تو میرا خیال ہے پوری عدلیہ کو ختم کیا ہے. اور نیچے سے میں بتاتا ہوں, وہ نیچے یعنی جو تحصیل سطح پہ جو کورٹس ہوتی ہیں ان کو میجسٹریٹ, سویلین میجسٹریٹ, سول سروسز کے لوگوں کے میجسٹریٹ لا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک گھٹن والا, غلامی والا
دور ہوگا اور اکثریت کو قبول نہیں ہوگا، اور یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں اسمبلی سے، یہ خود اسمبلی کی کوئی بھی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. جعلی الیکشنز کے ذریعے بدنام زمانہ 2008 فروری 2024 کو 2 کرائم ہوئے تھے. ایک نیشنل عوامی پارٹی بھٹو نے بین کی تھی اسی ڈیٹ کو، اس سے تقریباً کتنے سال، 50 سال پہلے، اور 49 سال، اور 8 فروری کو یہ ہوا تھا 2024 میں. تو 24 میں جعلی الیکشنز. پھر اس میں 47 فارم کے تھرو 100 سیٹیں دلائی گئیں. پھر کانسٹیٹیوشن کو ترمیم کے لیے نمبر کافی نہیں ہوئے تو کئی لوگوں کو سزائیں دے کے، سینیٹرز کو اور قومی اسمبلی کو، پھر اس میں سے سیٹیں پوری کی گئیں. پھر بھی کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کے نہیں آئے تو پیسے اور جوتے لگا کے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم منظور کرائی ہے. تو اس کو کانسٹیٹیوشن میں ترمیم تو بڑی بات، میں تو کہتا ہوں اس کو حق حکمرانی نہیں ہونی چاہیے. اس سے اتنے مقدس کاغذ جو ایک ملک کے شہریوں کو جوڑ کے رکھا ہے، صوبوں کو، تاریخی وطنوں کو ایک ملک بنا کے رکھا ہے، فیڈرل سسٹم کو جوڑ کے رکھا ہے، اس کو داؤ پہ لگایا ہے. تو اس کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو تاریخی وطن ہے، یا سندھ ہے، یا بلوچستان، یا پنجاب، یا کے پی، تو اس میں اگر یہ ایسے بڑے فیصلے جو ہماری جاگرافی، ہمارے نیچرل ریسورسز، ہمارے بنیادی شہریت کے قانون جو کسی حد تک ڈومیسائل اور دوسرے اختیار دیتے ہیں کہ پہلا رائٹ ان کا ہے، تو اس کے خدشات نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے یہ جو ماضی کی جو پلانس نہ ہو سکے تو یہ ساری خواری لے کر، خواری ساری دنیا کو معلوم ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے، انگلینڈ کو بھی معلوم ہے، دنیا کو بھی معلوم ہے کہ یہ جعلی الیکشنز کے ذریعے جعلی کورٹس بنا کے اور یہ ایک جوڈیشل مارشل، کانسٹیٹیوشنل مارشل لگا کے جو چل رہے ہیں، تو یہ انڈر تھریٹ ہیں ہمارے پروونسز بھی. اور ہم فرد کی آپ کو یہ، جیسے میں نے بتایا کہ وہ والے جو معاملات تھے کچھ پروونسز کے، یا ایس آئی ایف سی والا جو معاملہ، آپ کو خدشات ہیں کہ یہ آگے چل کے اپنے من پسند، جیسے آپ نے مینشن بھی کیا، دیکھیں 28ویں یا 29 جس ترمیم میں بھی لائیں، لیکن یہ جو ہماری جاگرافیکل تھریٹس ہیں، یا جو یہ ملکیت تو لے کے گئے ہیں ایس آئی ایف سی میں، یہ بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے جو ایس آئی ایف سی بنا، اس کو ایکٹ بنا کے لائے. لیکن ان کا خدشہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے یہ بدنیتی پہ ہے. دوسرا 2012 میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کر کے سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا، جس کو مشہور تھا میٹرو بلدیاتی نظام، تو وہ جو تھا وہ اب وفاق کی طرف سے لا رہے ہیں. وفاق کی طرف سے لا رہے ہیں. وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آڈیٹر جنرل ادھر کا ہو، فیڈرل اس کو کرے گا. دوسرا پراونسز کا، یہ لوکل گورنمنٹ پیورلی پراونسز کا ہوتا ہے، اس پہ اس کی بجٹ کانسٹیٹیوشنلی اوپر سے پاس کریں گے، تو پھر تو یعنی پراونشل سبجیکٹ رہا ہی نہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، ماضی کی واردات، وہ ایوب ہو، ضیاء ہو یا مشرف ہو، لوکل گورنمنٹ کے تھرو کنٹرول کرتے ہیں فیڈرل سسٹم کو، اور یہ آہستہ آہستہ ڈویژن، ڈسٹرکٹس اور ہمارے تاریخی وطنوں کی آئیڈینٹی کو پہلے انتظامی طور پہ اور پھر کسی ایگزیکیوٹیو آرڈر یا اس جعلی کورٹس کے ذریعے اس کو پھر پہلے انتظامی طور پہ، پھر حقیقی طور پہ، جغرافی طور پہ اس کو توڑنے کے پلانس ہیں. ہمارے زبانوں کو جو تھریٹس ہیں، وہ ہماری تعلیم کے ذریعے ہماری سندھی زبان کو
ختم کرنے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی پیپلز پارٹی لیگ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری پوری قومی شناخت, ہماری باؤنڈریز اور ہماری تاریخی وطنوں کی آئیڈینٹی کو ختم کریں گے. جب ختم کریں گے تو میرا خیال ہے کہ نقصان ملک کا ہوگا, اور ہم کسی بھی صورت میں یہ حیثیت نہیں مانیں گے, اور اپنے سر درد کی بازی لگا کے سر درد کی, اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. اور مجھے بالکل ایک یقین ہے کہ سندھ کی ینگ جنریشن پر بلوچستان, کے پی, پنجاب میں بھی ہوگی, یقیناً وہاں سے بھی آئے گا, لیکن میں سندھ کی یقین سے کہتا ہوں سندھ کی نئی جنریشن یہ جو سرکاری برانڈ کے جو ایم این اے, ایم پی اے اور سینیٹرز ہیں, یہ تینوں اسمبلیز کو پانی کے معاملے میں بھی ان کے بیانیے کو رد کیا, اور اپنی زبان, اپنی جغرافی اور اپنی آئیڈینٹی اور ان کو جو تھریٹ ہوں گے, اتنی طاقتور ریزسٹنس آئے گا کہ آپ پانی کی جدوجہد بھی بھول جائیں گے, اس سے بھی زیادہ طاقتور آئے گی. کیونکہ یہ سینسیٹیو معاملہ, یہ مطلب جس طرح سے سندھ کے لوگ جو دریا اور دھرتی, یہ دونوں ایکچولی ایک پیرالل سینٹیمنٹل ایشو ہے اسپیشلی. تو یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو 2012 میں ادھر کیا تھا, وہ اگر اوپر سے بھی لائیں گے, کسی اسپیشل آرڈر کے تھرو, پریزیڈنٹ کے آرڈر کے تھرو کریں, یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کریں, یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے تھرو لائیں گے, تو اب ہم ان کے اداروں میں نہیں, ہم پھر رستوں میں ان کا مقابلہ کریں گے, روڈز پہ ان کا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری قوم اس کو, ان حکمرانوں کو شکست, کیونکہ اداروں کے دروازے, عدلیہ کے دروازے, لیجسلیشن کے دروازے اور سول ملٹری بیوروکریسی اپنوں کی دشمن بنے گی, تو لوگ ہی ریئیکٹ کریں گے اور ان کو انشاءاللہ اسٹریٹس میں شکست دیں گے. اچھا, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد سے تازہ ہو کے آئے ہیں, تو یہ جو ساری ترامیم سر لائی جا رہی ہیں, تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک جو نیشنل کوشچن ہے یا انٹیگریٹی ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, طاقتور ہو رہی ہے؟ میں تو کہتا ہوں مجھے کیا بات کرنی ہے, ہم تو ادھر سب ساتھ تھے, بلوچستان کے بھی دوست تھے, کے پی کے بھی دوست تھے, پنجاب کے بھی ساتھی تھے, سندھ کا تو میں خود بھی تھا. تو سب پریشان ہیں کہ ایسا ملک جو عملاً اکنامکلی ڈیفالٹ کر چکا ہو, جس کی پوری ویسٹرن بارڈر کو بارڈر تسلیم نہیں کرتا ایک ایڈجسنٹ ملک افغانستان, اور ملیٹنٹ گروپس آ گئے ہیں ادھر, تو وہ ان کے تھرو پتہ نہیں کتنے کون سے مشکل نام ہیں, لیکن کسی نہ کسی آپریشن اس سے نام سے کرتے ہیں, تو وہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے یہ سیکیورٹی اپنی اور اپنی ملک کی سرحدیں بھی سنبھال لیں, اور ان مختلف چیلنجز کو بیٹھ کے پڑوس کے ممالک سے اور یہ حل کریں. اکنامی جو وار اکنامی نہ بنائیں, ایک دوسرا کمرشل بزنس کو آزاد کریں اور وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلائے, نہ کہ ہم چلائیں. تو ان چیزوں کو چھوڑ کے اور اندر ماحول ٹھیک کریں. تو بہت کنسرن تھا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بہت کنسرن تھا کہ جب ملک کی داخلہ, ملک کے خارجہ بارڈرز پہ حالات خراب ہوں, اور اکنامی کمزور ہو, اور ادھر کی انٹرنیشنل کمپنیاں آہستہ آہستہ کر کے واپس جا رہی ہیں, لیکن ملک کی نامور ٹیکسٹائل کمپنیاں اور دوسری وہ بھی پیک اپ کر کے یو اے ای, بنگلہ دیش یا کسی اور ملکوں میں
اپنی جا کے انڈسٹری لگانے کا سوچ رہی ہیں. تو ایسی صورت میں اپنے صوبوں کو فتح کرنا، اپنے یا اس کو ختم کرنا، اور یہ کہاں کی دانشمندی ہے، یہ کہاں کی پیٹرٹزم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ادھر بہت کنسرن تھا، اس لیے لیکن کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو ادھر طے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم عوامی رابطہ مہم کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان کو حقیقت بتائیں گے کہ بھائی یہ ملک کی صورتحال ہے، اور یہ پاور ہنگرز جو پالیٹیشین ہیں وہ ملک کو داؤ پہ لگا کے اور اقتدار میں بیٹھ کے اور کرپشن کر رہے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام نکلے اور ملک کے کانسٹیٹیوشن کو بچائے، ملک کے عدلیہ کو بچائے اور خود کو محفوظ کرے، کیونکہ ہمارا تحفظ اسی عدلیہ کے سپریمیسی میں ہے. اور اس لیے کوشش ہے کہ یہی ہوگا. لیکن افسوس ہے کہ 144 لگا دیا. ہمارا جلسہ تھا ابھی 28 کو، ساؤنڈ والے کو منع کر دیا، گراؤنڈ پہ منع کر دیا، ڈیکوریشن والے کو منع کر دیا کہ بھائی کرو گے تو ہم اٹھا لیں گے تمہیں. تو یعنی 144 کے تھرو جو ہماری آواز ہے اس کو دبانے کے لیے ہمیں پبلک میں جانے کے لیے بھی پبلک میٹنگ، جس میں سارے پاکستان کے قائدین آنے تھے پورے 4 صوبوں سے، اور یہ اپنے کنسرنز پبلک سے شیئر کرنے آ رہے تھے. تو ہماری پبلک موومنٹ بھی بند کی ہے، لیکن ہم بڑی پبلک موومنٹ بند کی ہے. تو ہم گھر گھر جا کے بھی ہمارے ورکرز اور یہ لوگوں کی ذہن سازی بھی کریں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ یہ اس کے لیے عوام کھڑی ہو، اور پورے پاکستان 4 صوبوں بشمول گلگت بلتستان اٹھ کھڑے ہوں اور اس ملک کے سسٹم، ناجائز سسٹم کو ہم عوامی طاقت کے ذریعے اس کو جو ہے تباہ نہ ہونے دیں اور بچا لیں. اچھا، جس طرح سے آپ اسلام آباد کے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا PTI بھی حصہ ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو اصل میں سسٹم سارا سمیٹا ہے ان لوگوں نے صرف ایک شخص کے لیے، وہ ہے عمران خان. اور عمران خان آپ TTAP کے اس میں اتحادی بھی ہیں. تو وہ اصل میں کیا دیکھ رہے تھے آپ کے تحرک ان کا اس طرح سے عوام میں جا کے؟ ان کی کیپی میں گورنمنٹ بھی ہے. تو وائی could not you people actually trigger the public protest on the mass level, especially on the national level? PTI آپ کے اتحاد کا حصہ بھی ہے. ویسے دیکھیں، ہمارے اتحاد میں بڑے سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اور دوسرا یہ بھی نہیں، لیکن پاکستان کی باقی جماعتوں سے زیادہ پاپولر جماعت بھی یہی ہے. چلیں پاپولر ہو، لیکن ان کے پارٹی پہ بین کرنا، ان سے سمبل چھیننا، ان کے قائدین پہ، صرف عمران خان نہیں، عمران خان، یاسمین راشد، جس کا نام لیں، چودھری اعجاز، کس کے نام لیں، عمر ایوب، ہمارے سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا، یعنی نام لیتے جائیں، ہزاروں نام آئیں گے کہ ہزاروں پہ کیسز کیے ہیں، کئی 100 بند ہیں، ان کو نااہل کیا ہے اور ان سے سیاست کا حق چھینا ہے، اور جھوٹے کیسز کیے ہیں. میں صرف بتا رہا ہوں، مجھ پہ 3 جھوٹے کیسز کیے ہیں ان پچھلے 2 مہینوں میں، اور تو ان پہ کئی 100 کیسز کیے ہیں. تو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف پہ سب سے زیادہ ظلم ہے، اور یہ ہمارے اتحاد میں ایک اہم نقطہ ہے کہ ان قیدیوں کی آزادی. دوسرا، سب ادارے کانسٹیٹیوشن کے حدود میں کام کریں، اس سے آگے نہ جائیں. ماورائے آئین جو پچھلے 4 سال سے سسٹم چل رہا ہے، کورٹس، حکومت کورٹس کا نہیں مانتی. اب تو اپنی کورٹ بنا لی حکومت نے،
لیکن جب پرانی تھی تو بھی اس نے الیکشنز کے آرڈر کیے، جو کیے، کسی پہ عمل نہیں کیا. تو ایگزیکٹو اتنی طاقتور ہو گئی یا کورٹس کو نہیں مان رہی تھی. تو اس لیے وہ اپنا کام کریں اور سیاستدانوں کو کرنے دیں. فارن پالیسی اور داخلہ پالیسی میں پارلیمنٹ کا اپنا پورا انپٹ ہو اور ان کا کنٹرول ہو. تو میرا خیال ہے کہ اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے، جو بلوچستان کے کئی مسنگ پرسنس ہیں، کے پی کے ہیں اور جعلی کیسز ہیں، تو ان کو کون ختم کرے گا؟ سندھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر کوئی پولیٹیکل پرزنرس نہیں ہیں. ہاں، یقینی طور پہ ہم پہ کرمنل کیسز کیے جاتے ہیں اور تو پیپرز میں تو کرمنل ہوں گے. کئی لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، نوجوان ہمارے، تو ان کو کوئی اور ہی دیا جاتا ہے. تو عملاً آزاد عدلیہ تو نہیں رہی، لیکن سیاست پہ بھی بین ہے. جو پہلا تحریر اور تقریر ہوتی ہے، اس پہ تقریر پہ بین ہے. ہم لوگوں کو جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے. کل کی صورتحال آپ کو شاید پتہ ہو، وہ عمران خان کے جو جیل سے باہر جو احتجاج ہو رہے تھے اور ملنے، میرے خیال میں 30 یا 25 دن ہو گئے، وہ شاید ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا اپنے. دیکھیں، سہیل خان اکیلا نہیں ہے چیف منسٹر. ہی جسٹ وانٹ ٹو سی ون پرسن. کون سی اتھارٹی ہے جو اس کو روکتی ہے؟ پرائم منسٹر بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پرائم منسٹر کی بھی نہیں چلتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ناجائز ہے. ملنے میں کیا ہے، یعنی ملنے کیوں نہیں دیا جاتا بنیادی؟ اگر یہاں تک نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آزادی نہیں ہے. اور کیسے چلے گا، کیسے چلانا چاہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر بھی کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، تو عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا اور صرف یہ حکومت جس طرح چل رہی ہے اور اس ٹائپ سے نہیں چلے گی. اور پہلے غلط طریقے استعمال کیے گئے، پانی کے کینالز کے کیے گئے، پھر 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم لائی گئی کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور ہم وکلا کے کردار کو سراہیں گے. وکلا نے، اور خصوصاً سندھ کے وکلا نے جو بہادرانہ قدم اٹھایا ہے اور ویری فرسٹ ڈے ہم نے کنڈیم کیا اور چھوٹا پروٹیسٹ کیا، لیکن انہوں نے ایک ہفتہ آدھے دن کورٹس بند کر دی. انہوں نے ریلیز نکالی، وہ چیف منسٹر ہاؤس تک گئے. وہ یعنی ہر طرح سے وائبرنٹ ہیں، کیونکہ پانی کی جدوجہد میں بھی وکلا بہت طاقتور آواز تھے اور ابھی بھی ہیں. ابھی بھی پھر وہ جس طرح پالیٹیشین ہے نا، اس میں فیک پالیٹیشین ڈال دیتے ہیں، تو اپنی بی ٹیم فیک ڈال دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور کمپنی سرکار اپنی فیک ڈال دیتی ہے. ابھی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے حامی جو عدلیہ کو کا قتل کر چکی ہیں، اس کے حامی وہ بھی آ کے پروٹیسٹ میں شامل خراب کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا وقت ہے کہ اگر وکلا اور خصوصاً غیرت مند سندھ کے وکلا، سندھی کمیونٹی کے وکلا یا سندھ کے مختلف کمیونٹیز کے وکلا، وہ نسل پرستانہ اور دوسری چیزیں نہ دیکھیں، اور جو 27th امینڈمنٹ جو پاکستان کے سروائیول عدلیہ کے سروائیول، جوڈیشری کی آزادی، انڈیپینڈنس کے لیے ضروری ہے، یہ جو کھلے عام اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو ووٹ دیں. ووٹ دیں گے اگر وہ بھی مصلحتاً
اور نسل پرستی اور ملک کے مسائل کو پیچھے پھینک دیں گے تو میرا خیال ہے پھر کون سی سوسائٹی ہے جو اپنی انصاف کے ساتھ اپنی رائے دی استعمال کر کے ملک کے لیے تعمیری رول ہوگی. عام لوگوں کو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھیلایا ہوتا ہے, لیکن وکلا مصلحت نہ کریں اور بھرپور نمونے سے 26 اور 27 امینڈمنٹ کے سیدھے جو مخالف ہیں ان کو ووٹ دیں اور منافقوں کو رد کریں. اچھا, ابھی الیکشن ہے تو your kind of the talk is very pertinent in sense which candidate will you support? Straight forwardly کن کو سپورٹ کرنا چاہوں گے, کیوں؟ دیکھیں میں ووٹر تو ہوں نہیں کہ اس میں ووٹ کی بات نہیں, مطلب آپ کے اندر میں نے پہلے سوال میں آپ کو جواب دے دیا. جو ایک سرکاری ہیں جو 26 اور 27 امینڈمنٹ جو پاکستان کی تباہی, سندھ کی تباہی کا ہے, اس کی جو فیور کر رہے ہیں ان کو رد کریں. اور جو ہے وہ صرف یہ ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو بھی فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے. یہ ہے اپنے میتلو صاحب اینڈ کمپنی کے. ایسی بات نہیں ہے. پارلیمنٹ ہماری وعدتوں کو ختم کرے گی, ہم پارلیمنٹ کو رد کریں گے. یہ پارلیمنٹ جو ہمارے جغرافی کو چھیڑے گی, عدلیہ کو تباہ کرے گی, مرڈر کرے گی کانسٹیٹیوشن کا, وہ سپریم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے میرا ووٹ نہیں ہے, لیکن میری اخلاقی سپورٹ جو 27 امینڈمنٹ اور 26 کے دونوں کے کلیئر مخالف ہیں, میری حمایت بھی ان کے لیے اور میری اپیل بھی ہوگی وکلا سے, پورے سندھ کے وکلا سے, کہ آپ مصلحت اور مفاہمت میں نہ آئیں اور عدلیہ کی آزادی اور سندھ کی خود مختاری کے لیے یہ 26 اور 27 امینڈمنٹ کے حامیوں کو رد کریں. تھینک یو سو مچ.